السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علم کے بغیر بحث و تکرار منع ہے۔ پھر اللہ سے وہی لوگ ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں۔ جب یہ بات ہے تو پھر ہم کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ علم والے یعنی عالم کی ڈیفینیشن کیا ہے، عالم کی تعریف کیا ہے۔ اصل میں عالم ہم کسے کہتے، ہم نے کسے عالم سمجھنا چاہیے۔ قرآن عالم کی ڈیفینیشن کیا بتا رہا ہے، دراصل اس کو بھی ہم کو سمجھنا چاہیے۔ سورہ فاتر آیت نمبر 28، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بس اللہ سے اس کے وہی بندے ڈرتے ہیں جو علم رکھنے والے ہیں۔ کیا فرمایا اللہ رب العزت نے کہ اللہ سے اس کے وہی بندے ڈرتے جو علم رکھنے والے ہیں۔ اب ہم علم رکھنے والے سے مطلب یہ سمجھیں گے کہ بھائی اللہ سے جو عالم ہے وہ ڈریں گے، جو عالم نہیں ہے تو ان کا تو ڈرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہ نہیں ڈریں گے، بس عالم لوگ ڈریں گے۔ اور وہ بھی عالم کون سے؟ مدرسے سے فارغ عالم، حافظ بھی نہیں آئے گا اس میں کہ حافظ صاحب سے اگر ہم پوچھیں کہ بھائی یہ فلانی آیت کا کیا معنی مفہوم ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے، تو وہ صاف انداز میں حافظ صاحب کہہ دیتے ہیں ہم سے۔ دیکھنا آپ نے کہ بھائی میں عالم تھوڑی ہوں، میں تو حافظ ہوں، تو پھر حافظ صاحب کو بھی ڈرنے کی ضرورت۔ بس جو عالم ہے اب مدرسے سے فارغ ہے وہ اللہ سے ڈریں گا، اللہ کا بندہ۔ پھر مدرسے سے فارغ کیسا کہ ان کے پاس میں 14 علوم، 15 علوم، 16 علوم، وہ بھی شرط ہے قرآن کو سمجھنے کے لیے، کیونکہ اس کے پاس میں 15 علوم جو ہے جو سیکھا اس نے مدرسے سے، عالم صاحب نے وہ سیکھے، اس لیے قرآن میں کیا ہے سب عالم صاحب کو معلوم، گویا کہ وہ ڈریں گے۔ اب پھر کیا ہوگا کہ جنرل جو ایمان والا دعویٰ کرتا ہے، جیسا قرآن میں بھی آتا ہے، تم اس شخص سے بہترین اور کس کی بات ہو سکتی ہے کہ جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، اب خود بھی نیک عمل کرے اور کہے کہ میں مسلم ہوں۔ وہاں یہ نہیں کہ کہے کہ میں عالم ہوں، کہے کہ میں مسلم، ایک جنرل ایک عام ایمان والے کے لیے وہ آیا۔ تو اب وہ جب ڈرنے کا حق عالم صاحب پوچھا ہے تو عالم صاحب ڈریں گے، اور پھر عالم صاحب خود اللہ سے ڈریں گے اور ہم عالم صاحب سے ڈریں گے۔ ایسا ہو جائے گا بھائی کہ عالم صاحب اللہ سے ڈریں گے، اب کیونکہ آیت ہی ہے بس اللہ سے اس کے وہی بندے ڈرتے ہیں جو علم والے یعنی جو عالم ہے، جو مدرسے سے فارغ ہے وہی ڈرتے ہیں اللہ سے۔ باقی ایک جنرل انسان، سامانیہ ویکتی، انسان کا تو ڈرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ مطلب اور جو ایمان کا دعوے دار ہے تو اس سے ڈرنے کا نہیں، وہ نہیں ڈرے گا اللہ سے، وہ عالم صاحب سے ڈرے گا کہ عالم صاحب کہیں فتویٰ نہ لگا دے، بھائی کفر کا فتویٰ لگا دیں گے، فتویٰ دے دیں گے، مرتد کا فتویٰ لگا دیں گے مجھ پر کہ یہ مرتد ہو گیا، گستاخ رسول کا فتویٰ لگا دیں گے کہ گستاخ رسول ہو گیا۔ عالم صاحب ہے نا ایسے لگاتے نا فتوے، تو ان سے ڈرو، یہ ایمان سے خارج ہو گیا، یہ فتویٰ لگا دیں گے، یہ مرتد ہو گیا، یہ گستاخ ہو گیا، تو وہ اللہ سے ڈریں گے اور ہم عالم سے ڈریں گے۔ کیا ایسا ہو جائے گا؟ اس کو بھی ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ دراصل قرآن اس طرف گائیڈ لائن کرتا ہے۔ تو جب ہم قرآن کا مطالعہ کریں گے، جب ہم قرآن پڑھیں گے، کیوں کہ یہ قرآن جو ہے اس کا سبجیکٹ انسان ہے، کس نے بتایا؟ عالموں نے بتایا بھائی۔ اور پھر عالم ہی اس طرح سے کہے کہ بھائی بس ہم جو بتائیں گے وہی سیکھو آپ۔ پھر کیا ہے، ترجمانی 19 زبانوں میں علماء حضرات نے کر دی، سمجھنے کے لیے آسان قرآن، نصیحت کے لیے آسان، مجادلہ کرو قرآن سے، بحث کرو قرآن سے، یہ ساری آیتیں موجود ہے باقاعدہ۔ پھر ساری انسانیت کی کتاب قرآن پر جتنا ایک ایمان والے کا حق ہے اتنا غیر مسلم بھائی کا بھی اس پر حق ہے، ساری انسانوں کی کتاب ہے۔ کیوں حق ہے؟ کہ وہ جب پڑھے گا اس کو، جب اس کو بات سمجھیں گی، یہ جب اس کو یہ علم ہو جائے گا کہ بھائی کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، تو پھر جب وہ خدا ہے تو پھر وہ میرا خدا، میرا اللہ
وہ جو دنیا کے پوری کائنات کا کاروبار چلا رہا ہے تو وہ مجھ سے کیا چاہتا ہے کہ میں اس کے قاعدے کے مطابق اپنی زندگی بسر کر لوں. تو اصل میں عالم کے صحیح معنی اور مفہوم یہ ہوں گے کہ جس کو یہ شعور اجاگر ہو جائے، جس انسان میں، جس ویکتی میں، جس پرسن میں یہ شعور آ جائے. کون سا؟ کہ ساری دنیا کو دیکھ کے وہ سوچے کہ ارے کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے. یہ شعور جس میں جاگرت ہو گیا تو وہ اصل میں صحیح معنوں میں قرآن کی ڈیفینیشن کے حساب سے وہ عالم ہے. اب جب مطلب وہ بالکل قرآن کے مطابق اللہ نے جو بتایا قرآن میں، قرآن کے قاعدے کے مطابق وہ عالم ہے، اس کو یہ علم آ گیا کہ ایک اللہ ہے. اب جب ایک اللہ ہے یہ علم آ گیا اس کو، جیسا ہوتا نا کہ پتہ چل جائے جب ہم کو کہ بھائی یہ ایک انسان ہے، وہ سوچ رہا ہے کہ بھائی کوئی نہ کوئی تو میرا تو باپ ہوں گا نا، کوئی بغیر باپ کا تو ہو نہیں سکتا. مثال میں بیان کر رہا ہوں کہ میرا تو کوئی نہ کوئی باپ ہے. جب اس کو پتہ چل گیا، یہ دل میں آ گیا کہ کوئی نہ کوئی باپ ہے میرا، اور پھر اس کو پتہ چل گیا کہ یہ فلاں میرا باپ ہے، تو پھر باپ کی انسٹرکشن ماننا پڑے گا، اس کی فرما برداری کرنا پڑے گا، اس کو اس کی خدمت انجام دینا پڑے گا، اس کی اطاعت گزاری کرنا پڑے گا باپ کی، جو باپ کا معاملہ ہے. تو ایسے اللہ کا معاملہ فطری دین، اللہ کا رشتہ کوئی باپ اور بیٹے کا نہیں ہے. یہ نہیں سمجھ لینا آپ کہ کوئی انسان یہ سمجھ لے جیسا غلط عقائد لوگوں نے بنائے. اس کو یہ شعور جاگرت ہو جانا کہ کوئی تو جو نظام ہستی چلا رہا ہے اور وہی خدا ہے. یہ شعور جس کو آ گیا، جس انسان کو، سمجھ لینا کہ وہ عالم ہو گیا. سیدھی سیدھی ڈیفینیشن عالم ہونے کی، نہ کہ اس کو مدرسے سے فارغ ہونا ضروری ہے کہ مدرسے سے فارغ 14 علوم 16 علوم، کوئی ضرورت نہیں. اس کو یہ شعور آ گیا. پھر یہ شعور کے بعد میں کیا ہے کہ پھر وہ سوچیں گا کہ ایک اللہ ہے تو پھر ایک اللہ مجھ سے کیا چاہ رہا ہے. ابھی تک کی جیسی جو زندگی بسر کر رہا تھا میں، تو بس زندگی بسر کر رہا تھا میں ایک انسان کی حیثیت سے، کہ بس زندگی بسر کر رہا تھا. کیا اچھا ہے کیا برا ہے اس کی صحیح معنوں میں تمیز نہیں تھی. اب وہ چاہیں گا کہ اللہ کے قاعدے کے مطابق زندگی میں بسر کروں، کہ اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، کس ٹائپ کی میں زندگی بسر کروں، کیسا میں اپنی زندگی گزاروں، زندگی گائیڈ لائن کیسی ہونا چاہیے میرے کو. وہ بھی اس کے ذہن میں آئے گا. جب ایک اللہ کو پہچانا، وہ اس کا علم ہوا، تو پھر اس کو وہ ذہن میں آئے گا زندگی گزارنے کا طریقہ میرا کیسا ہو. تو سورہ البقرہ میں اللہ نے فرما دیا، یہ کتاب ہے، آیت نمبر 2 میں، یہ کتاب ہے ہدی للمتقین، یعنی یہ کتاب ہے نہیں کوئی شک جس میں ہدایت ہے متقیوں کے لیے. کیا کرے گا کہ جب وہ اللہ کو پہچانا اس نے، تو پھر وہ ڈرے گا اس سے کہ میرا اللہ مجھ سے کیا چاہ رہا ہے. تو پھر اس کے لیے بھی کہ جب اللہ سے ڈرے گا تو پھر اللہ نے کہا کتاب ہے یہ کون سی؟ قرآن. کس کے لیے ہدایت ہے، کس کے لیے انسٹرکشن ہے؟ متقیوں کے لیے، تقوی گزاروں کے لیے، یعنی ڈرنے والوں سے لیے، ڈرنے والوں کے لیے اس میں ہدایت ہے، انسٹرکشن ہے قرآن میں. سیدھا یہ آیت کا مطلب ہوگا قرآن میں کس کے لیے انسٹرکشن ہے، کس کے لیے ہدایت ہے، کس کے لیے زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا گیا ہے. جو اللہ سے ڈرے گا، اللہ سے ڈرنے والے کے لیے، کہ میرا اللہ کیسی زندگی گزارنے کا چاہتا ہے، کہ میں کس طرح اللہ کی فرما برداری اطاعت گزاری کے ساتھ میں زندگی گزاروں. اللہ سے ڈرنے کا حق اللہ سے ہے، نہ کہ اس کے ماں باپ سے، نہ کہ کسی حاکم سے، نہ کہ کسی ذمہ دار سے، نہ کہ کسی بڑے عالم سے. کوئی ضرورت نہیں کوئی عالم سے ڈرنے کا، کیا فتویٰ لگا دیں گا. جب وہ یہ سمجھیں گا کہ ایک اللہ ہے اور پھر ڈرنے کا حق اللہ سے ہے، تو وہ کیا کہلائیں گا پھر؟ متقی، ڈرنے والا. تو پھر وہ کیا چاہیں گا کہ اللہ کی جو کتاب ہے وہ کون سی کتاب ہے. تو اس کو پتہ چلے گا قرآن یہ اللہ کا سلیبس ہے، اللہ کی کتاب ہے، میری زندگی گزارنے کا طریقہ ہے یہ. تو پھر میں اللہ سے ڈر ڈر کے زندگی گزاروں. تو پھر قرآن پڑھنا شروع کریں گا، جو بھی زبان اس کو آتی اس زبان میں قرآن کی اسپرٹ سمجھے گا، جیسا اس کو ساری زبانیں جو آتی تھی، جیسا دنیا گزارنے کا طریقہ وہ سیکھا تھا. اب دنیا گزارنے کا طریقہ سیکھا تھا اس نے، تو اس کے لیے کہیں پر اس نے ڈگری حاصل کی تھی. ایک انسان پیدا ہوتا اور زندگی بسر کرتا تو ایسا ہوتا کہ ارے بھائی میں آپ کے دیش میں رہنا چاہتا ہوں، یا میں اس مقام پہ رہنا چاہتا ہوں. کوئی باہر گاؤں سے کوئی ہمارے شہر میں آئے اور وہ کہے، پھر شہر سے محلے میں آئے کہ میں فلاں جگہ تھا بھائی، اور اب میں یہاں رہنا چاہتا ہوں، یہ پلاٹ لینا چاہتا ہوں. تیری ڈگری بتا بھائی، تیرے پاس میں ڈگری ہے کیا؟
زندگی گزارنے کا طریقہ تیرے کو آتا کہ نہیں، وہ بتا، چل ڈگری بتا تیری. تو ہم ڈگری پوچھتے ہیں کہ اس سے فطری دین کبھی ہم نہیں پوچھتے. وہ حمال رہے، چاہے حمال ہو، مزدور ہو، یا بہت بڑا سول انجینئر ہو، وہ کلیکٹر ہو، کمشنر ہو، یا فقیر ہو مانگنے والا، وہ کچھ بھی ہو، صرف انسان شرط ہے کہ وہ انسان ہو. جیسا ہم انسان ہیں ویسے انسان ہو. تو ظاہر ہے انسان ہے تو اس کو اپنی زندگی کیسی گزارنا اس کو معلوم ہے، انسانیت ہے کہ زندگی گزارنا. اب وہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے وہ ایک مسئلہ نہیں کہ کیسی گزارنا چاہیے. کہ اللہ سے ڈر کے گزارا تو پھر وہ متقی، اللہ سے ڈرنے والا، وہ ایمان والا کہلائے گا. اللہ سے ڈر کے نہیں گزارا تو زندگی تو ویسی بھی بسر ہو ہی رہی ہے انسانوں کی. تو گویا کہ ہم اس سے ڈگری نہیں پوچھتے. ایک جنرل قاعدہ، کبھی ہم اس سے ڈگری نہیں پوچھتے زندگی گزارنے کے لیے کہ بھائی بتا تیری ڈگری کیا ہے زندگی گزارنے کی. اب جب اس کی یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ میں اللہ ہے اور اللہ کا قاعدہ ہے، اللہ کی کتاب ہے، اس پہ ایمان لایا اس نے ایک اللہ پر، پھر اللہ کی کتاب پر، اس میں کیا ہے میں سمجھنا چاہتا ہوں، اس کو سمجھ کے اب میں زندگی گزاروں گا. تو پھر اس جیسا زندگی گزارنے کے لیے اس کو کوئی ڈگری کی ضرورت نہیں تھی، ایسا اللہ سے ڈر کے زندگی گزارنے کے لیے بھی اس کو کوئی ڈگری کی ضرورت نہیں کہ وہ ڈگری لے، وہ علم رکھنے کی کہ بھائی اس کو اب ڈگری دی جائے گی کہ اللہ کے ساتھ کیسی زندگی گزارنا، تو تیرے کو ڈگری دی جائیں گی، تو نے اس کے مطابق زندگی گزارنا. کوئی ضرورت نہیں. جیسی پہلی زندگی گزارتا تھا اس کو یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ اللہ سے ڈر کے کیسی زندگی گزارنا. اب اللہ ہے یہ معلوم ہو گیا. پہلے بھی ایک قاعدہ تھا اپنے زندگی کا. دین کے معنی ہوتے زندگی گزارنے کا طریقہ، وے آف لائف. اس کا پہلے بھی ایک وے آف لائف تھا، زندگی گزارتا تھا. اب جب بات سمجھ میں آ گئی، اسلامی داخل ہو گیا، تو اب بھی اس کا وے آف لائف ہے. لیکن کیا ہے یہ وے آف لائف؟ دین حق کے ساتھ زندگی گزارنا. اب اللہ کے قاعدے کے مطابق اپنی زندگی گزارے گا. اس کے لیے اس کو کوئی مدرسے سے فارغ ہونا یا مدرسے میں ایڈمیشن لینا عالمیت کے، جب ہی زندگی گزارے گا ایک سامانیہ ویکتی، ایک عام مسلمان یا عام انسان. کوئی ضرورت نہیں اس کو. اللہ سے ڈر گیا، اب اللہ کے قرآن کو پڑھے گا، اللہ کی کتاب کو، اس کے مطابق اپنی زندگی گزارے. اللہ سے کیسا ڈرنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے. قرآن میں اصل میں کیا ہے، کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے. پہلے بھی کچھ کرتا تھا کچھ نہیں کرتا تھا، تو لوگوں سے ڈر کے، حکومت سے ڈر کے کرتا تھا. میرے بھائی قاعدہ ایسا نہیں ہے. اپن جس دیش میں رہتے ہیں، اپن جہاں رہتے ہیں، اپن جس محلے میں رہتے ہیں، وہاں کے لوگوں کے ایسے قاعدے نہیں ہیں. ان کے قاعدے سے لوگوں سے ڈر کے، حکومت سے ڈر کے زندگی گزارتا تھا. اب جب ایمان میں داخل ہوں گا تو اس کے بعد سمجھ میں آ جائے گی کہ اب کسی سے ڈرنا نہیں ہے مجھے، بس اللہ سے ڈر کے زندگی گزارنا ہے. اور اللہ کا قاعدہ کیا ہے؟ انسان کے کام میں آ جائے، انسان کو ظلم نہ کرے، انسان کو بنیادی حقوق فراہم کرے کہ اگر کوئی ایمان والا نہیں بھی ہے تو اس کو بھی اس کے بنیادی حقوق ملنا چاہیے. کیونکہ حدیث موجود ہے، آیتیں موجود ہیں. حدیث میں آتا وہ مومن نہیں ہو سکتا جس کا پڑوسی بھوکا رہے اور وہ بھر پیٹ کھائے. پھر قرآن میں آتا ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، مگر حق کے ساتھ. حق کے ساتھ تو قتل ہوگا بھائی. اگر اس نے زنا کیا تو پھر تو اس کو کیے جائیں گا. قرآن میں سزا سنسار. اور کوئی دوسری بھی حکومت رہی تو وہ بھی سنسار بھلا ہی نہیں کرے لیکن موت کی سزا تو دیتی ہے نا. جیسا انڈیا میں ہوا ہمارے بھارت میں، زنا بھی جبر کیے، انہوں نے ریپ کیے 4-5 جو تھے لڑکے، باقاعدہ موت کی سزا. سارے لوگ متفق ہو گئے، پورا دیش ایک جگہ جمع ہو گیا، ان کو موت کی سزا دی جائے. اب دی موت کی سزا کورٹ نے. تو یہ ایک چیز، ان چیزوں کو بھی ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اصل میں عالم کی ڈیفینیشن جو ہم کو بتائی جاتی ہے، عالم یعنی مدرسے سے فارغ، اللہ سے ڈرنے والا. کیونکہ ایک عام انسان اللہ سے ڈرنے والا نہیں ہوتا. ایک عام انسان جو یہ سمجھ گیا کہ ایک اللہ ہے، اب میں اس کے قاعدے کے مطابق زندگی بسر کروں، یہ اس کے دل میں خوف آ گیا، خوف خدا، تو سمجھو کہ وہ عالم ہے. کوئی مدرسے سے فارغ ہونے کی اس کو ضرورت نہیں. پھر ہم یہ بھی سمجھے کہ حدیث میں آتا باقاعدہ علم کا حاصل کرنا ہر مرد اور عورت پر فرض ہے. حدیث ہے. تو پھر اس کا مطلب یہ ہو جائے گا کہ ہر مرد عورت کو عالم بننا، مدرسے سے فارغ ہونا، 14 علوم ہونا، 15 علوم ہونا ضروری ہے. یہ سمجھیں گے ہم.
پھر بخاری کی حدیث بھی پہنچا دو اگر تم کو ایک آیت بھی معلوم ہو تو، ایک آیت بھی کسی نے شروعات کیا، ایمان لایا، شروعات کیا قرآن کو سمجھنے کی، ایک آیت اس نے سمجھا، باقاعدہ غور و تدبر کیا، تو اس پر حق بن جاتا ہے کہ وہ آیت دوسرے تک کے پہنچائے وہ چیز۔ سورہ زمر آیت نمبر 9، اس میں بھی اللہ نے فرما دیا ہے، کیا علم رکھنے والے اور نہیں وہ علم رکھنے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ مطلب علم رکھنے والے اور علم نہیں رکھنے والے برابر ہو سکتے ہیں، اللہ نے یہ فرمایا۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہو جائے گا کہ جو عالم ہے مدرسے سے فارغ ہے اور جو ایک جنرل عام ایمان والا ہے تو وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ اس طرح سمجھیں گے ہم کہ علم والے نہیں رکھنے والے مطلب جو عالم ہے وہی علم ہے، اس کے پاس میں علم ہے مطلب، اور دوسرا جو ہے تو وہ علم سے خالی ہے تو وہ برابر نہیں ہو سکتی، یہ سمجھیں گے۔ علم رکھنے کے مطلب ایک جنرل قاعدہ، کیا علم رکھنے والے نہیں رکھنے والے، کہ جس کو قرآن کا علم ہے بھلے وہ اس کے پاس میں کوئی ڈگری نہ ہو لیکن اس کے پاس میں اللہ اس سے کیا چاہتا وہ اس کو معلوم ہے، اور ایک وہ انسان کہ جس کو معلوم نہیں اللہ کیا چاہتا، تو وہ اور وہ برابر ہو سکتے ہیں۔ وہ چیز اللہ یہاں پر بیان کر رہا ہے، علم رکھنے والے جس کو کسی چیز کا علم ہے قرآن کے قاعدے کے مطابق زندگی گزارنے کا وہ علم ہے، اور جس کو یہ علم نہیں ہے کہ قرآن کے قاعدے سے میں کیسی زندگی گزاروں، ایمان میں آنے کے بعد بھی انجان ہے، وہ محتاجی پہ لگا ہے لوگوں کی، کہ بس لوگ بولیں گے، کوئی بتائیں گا فلاں مدرسے سے فارغ، یا جن کو اس نے بنا لیا کہ بھائی یہ بڑی معتبر شخصیت ہے، وہ جیسا بولیں گے میں ویسا کروں گا، بس اتنا علم ہے اس کو کہ وہ جیسا بولیں گے میں ویسا کروں گا، جبکہ اس نے یہ سوچنا چاہیے تھا اللہ جیسا بتائیں گا، اللہ جیسا کہیں گا میں ویسا کروں گا، تو اس کے لیے کہاں جانا پڑے گا، اس کو قرآن کی بات کو سمجھنا پڑے گا، تو وہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ عالم صاحب جیسا بولیں گے بس ویسا میرے کو کرنا ہے، بس میرے والد جیسا بولیں گے ویسا میرے کو کرنا ہے، میرے باپ داداؤں سے جیسا ہوتے آیا ویسا میرے کو کرنا ہے۔ تو پھر قرآن میں وہ بھی ہے کہ انہوں نے اپنے جو اندھی تقلید، کیا تم بزرگوں کی پیروی کرو گے، وہ غلطی پر ہے تب بھی، وہ بھی آیت موجود ہے، انہوں نے اپنے عالم و درویشوں کو اور مشائخوں کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا کہ وہ جیسا بولتے ویسا کرتے، جبکہ اللہ نے منع کی عالم صاحب جیسا بولیں گے ویسا کریں گے، ایسا تھوڑی ہے کچھ۔ ہم کو عقل سے، جیسا ہماری زندگی کے معاملات میں ہم عقل سے کام لیتے، جو جیسا بولتا ویسا تھوڑی کرتے، ہم سب کا مشورہ لیتے، بچے کا آپریشن کروانا ہے یا اپنا یا کوئی رشتہ دار کا، سب سے پوچھتے بھائی کون سا ڈاکٹر اچھا ہے، ڈاکٹر کے نام آتے 5 ڈاکٹر اچھے ہیں بھائی، اس میں سے ڈھونڈتے ہم اچھا ڈاکٹر کون سا، کیا ڈھونڈتے ڈاکٹر سے، کون سا ڈاکٹر صحیح ہے اور کون سا غلط ہے، لوگوں سے پوچھتے بچے کا ایڈمیشن کرانا ہے میڈیکل کالج میں یا انجینئرنگ کالج میں، سب سے صلاح لیتے، اب خود عقل سے سوچتے کہ ہمارا بچے کا کہاں ہم نے ایڈمیشن کرانا ہے، کون سی کالج اچھی ہے، کون سے کورس میں ڈالنا ہے، سوچتے ہیں نا، دنیا کا برابر سمجھتا کہ اس پہ سوچتے ہم، جبکہ بڑے بڑے جو ہوتے ہیں لوگ وہ ہم کو بتاتے، لیکن فیصلہ ہم ڈیسیجن لیتے۔ دنیا کے معاملے میں جب یہ معاملہ ہے، جب اس کی دین کا شعور آ گیا، وہ سمجھ گیا ایک اللہ ہے، اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے کہ وہ میں کر گزروں، تو پھر اس میں بھی کیا کرے گا، وہ جیسا ڈاکٹر کے بارے میں سوچتا تھا، آپریشن کرانا ہے تو سارے ڈاکٹر کے نام، اس میں صحیح ڈاکٹر ڈھونڈتا تھا، ایسا صحیح مشورہ دینے والا، صحیح کالج ڈھونڈتا تھا، تو ویسا دین کے معاملے میں، دین حق کے معاملے میں بھی قرآن کی آیت ہے، اور قرآن میں باقاعدہ مینشن ہے، آیت میں بھی جیسا میں نے بتایا، انہوں نے عالموں کو، درویشوں کو، مشائخ کو خدا بنا رکھا ہے، کوئی ضرورت نہیں کسی عالم کو خدا بنانے کی، رب بنانے کی، ہم کو فیصلہ لینا ہے، کیوں کہ قرآن گواہ ہے، یہ خود عالم کہتے ہیں کہ علماء حق بھی موجود ہے، علماء سو بھی موجود ہے، جیسا ڈاکٹروں میں اچھے ڈاکٹر بھی، غلط ڈاکٹر بھی موجود تھے، سبھی ڈاکٹر ہیں، کسی بھی ڈاکٹر سے پوچھیں گے آپ کہ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کون سا ڈاکٹر صحیح ہے کون سا غلط ہے، تو وہ یہ کہیں گا ہمارے بھائی میں کیوں بتاؤں بھائی، تم خود اپنے عقل سے سوچو، فیصلہ لو۔ ایک کالج والے سے پوچھیں گے کون سی کالج صحیح ہے کون سی غلط ہے، بولیں گے ہم کیوں بتاتے، تم اپنے حساب سے فیصلہ لو، کیا ہے، ہم تو یہ کہیں گے کہ ہماری کالج سب سے اچھی ہے، کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو میں کیا بتاؤں، بولے گا بھائی میں تو یہ کہوں گا میں سب سے اچھا سرجن ہوں،
میرے پاس میں آپریشن کراؤ. لیکن ہماری عقل ہم کو بتائیں گی کہ صحیح اور غلط ڈاکٹر ہوتے ہیں. ایک ڈاکٹر وہ جو آپریشن کرتا کامیاب آپریشن ہے، ایک وہ جو پیٹ میں کینچی بھول جاتا، ایک وہ جو سیدھے کی جگہ پیر کی جگہ الٹے پیر کا آپریشن کر لیتا. ایسے بھی موجود ہے. جیسا دنیا میں صحیح اور غلط موجود ہے، ایسا علماء میں بھی حق اور سو موجود ہے. اب کون حق ہے کون سو ہے وہ کون ٹھہرائے گا؟ تو بس وہیں پرابلم آتا. کون حق ہے وہ کون سو ہے وہ بھی عالم ٹھہرا دیتے، ہمارے عالم ہی ٹھہرا دیتے. ہمارے یعنی عقل کو ایسا پردے ڈال دیتے، ارے وہ صحیح ہے وہ غلط ہے. ہم وہ جو کہہ رہے ہیں اس میں، حالانکہ ان کی نہیں سننا ہے. ہر کوئی اپنے آپ کو صحیح بولے گا. فیصلہ ہم کو کرنا ہے کہ کون حق عالم ہے کون سو عالم ہے. وہ عالموں کو فیصلہ کرنا نہیں ہے. ہم نے ہمارے وہ فیصلے بھی ان کے ہاتھ میں سونپ دیے. پھر کسی سے امپریس ہوتے ہم، یا کوئی جماعت سے کوئی عالم سے امپریس، تو ہم سمجھتے یہ حق ہے، یہ وہی ہم کو سمجھایا تھا، ہم ہی حق پر ہے. فیصلہ ہم کو کرنا ہے. کیوں کہ سورہ الفرقان آیت نمبر 73 میں اللہ نے صاف فرما دیا رحمان کے بندوں کی صفت کیا ہے. اور جنہیں جب نصیحت کی جاتی ہے آیت سے ان کے رب کی، نہیں گرتے اس پر اندھیر بہرے ہو کر. کہ جب آیت قرآن کی آیت سے ان کو نصیحت کی جاتی تو رحمان کے بندوں کی صفت بتایا اللہ نے آیت میں، تو اس میں قرآن کی آیت میں بھی اندھے بہرے ہو کے نہیں گرتے، اس پر کیا کرتے؟ غور و تدبر کرتے. کہ کسی میں نے یا کسی اور عالم صاحب نے، بڑے جید عالم صاحب نے قرآن کی کوئی آیت بتائے تو اس پر ہمارا کام ہے کہ ہم غور و تدبر کریں. جیسے ہم دنیا کے معاملے میں غور و تدبر کرتے ہیں، ارے بھائی کہاں ایڈمیشن کراؤ، یہ کہ نہیں، اس نے کیوں کہ قرآن میں موجود ہے باقاعدہ. انہوں نے آیت کی تکذیب کی، آیت کو جھٹلانا، پھر آیت کو جھٹلانے کا رہا پھر آیت میں تحریف بھی کر دیتے. تو کہیں تحریف کر کے تو نہیں بتا دیا اس نے. وہ ہم کو سمجھنا ہے، وہ کامن سینس ہم میں ہونا چاہیے. اور وہ رہتا جب دنیا کے معاملے میں رہتا تو اس معاملے میں بھی ہونا چاہیے. لیکن نہیں، یہاں پر ہماری اندھی تقلید. ہم نے کبھی کہا ارے وہ عالم صاحب نے، ان کی بات پر تم اور غور کر رہے کہ آیت پر. عالم صاحب اتنے بڑے جید عالم، اتنے بڑے مدرسے سے فارغ، اتنے لوگ ان کے بیانات سنتے، اتنا بڑا ان کا رتبہ، اب تم بولتے کہ میں آیت پر غور و تدبر کروں گا، اس پر آیت کو غور کروں گا میں. ارے بھائی سورہ الفرقان میں ہے نا آیت نمبر 73 میں کہ ہم اندھے بہرے ہو کے نہیں گرتے. تو جہاں یہ معاملہ ہے ہمارا آیت کے معاملے میں، اللہ نے ہم کو کس قدر چوکنا کیا. کس کو؟ ایک عام ایمان والی، کہ آیت پر بھی غور و تدبر ہم کو کرنا ہے، آیت کی اسپیڈ کو سمجھنا ہے. تو پھر حدیث کے معاملے میں کتنا غور و تدبر کرنا چاہیے ہم. لیکن ہم آیت تو دور کی بات ہے، اس پر غور و تدبر کرنا وہ تو ہم کو کرا ہی نہیں جاتا. اس کے لیے تو صاف فرمایا جاتا ہے کہ غور و تدبر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے تمہارے اس پر. کیوں کہ تمہارے پاس 14 علوم ہے کیا؟ تم مدرسے سے فارغ ہو کیا؟ ایک عام انسان جب مدرسے سے فارغ نہیں ہے، 14 علوم نہیں ہے اس کے پاس میں، تو پھر وہ بتاتے کہ قرآن سے بہک جاتے. بھائی اس کی ترجمانی مت پڑھو، اس سے بہک جاتے ہیں. یعنی قرآن سے کیسا دور کرنا، یہ ساری ڈائیگرام بنا کے رکھی انہوں نے باقاعدہ. ہم سمجھائیں گے. اب ہم جو بول رہے ہیں ایز پر اللہ انسٹرکشن مت چلو، انسٹرکشن ہدایت، ایز پر اللہ ہدایت، اللہ کی ہدایت کے مطابق مت چلو. ایز پر اللہ انسٹرکشن مت چلو، ایز پر ہماری انسٹرکشن چلو، ہماری ہدایت کے مطابق چلو. ہم بتائیں گے تمہارے کو اب کیا ہے، کیسا زندگی کا طریقہ گزارنا چاہیے تم. جبکہ اللہ نے قرآن میں بتا دیا. پھر وہ کیا بتاتے؟ وہ حدیث، کہ حدیث میں ایسا ہے بس ایسا کرو. تمہارا حدیث پہ ایمان ہونا چاہیے، نہیں تو تم منکر حدیث ہو جائیں گے. اور جب کوئی قرآن پر آیتوں پر غور و تدبر کرتا تو اس کو پتہ چلتا کہ کئی حدیث ایسی ہے جو قرآن کی آیت سے ٹکراتی. وہاں پر پتہ چلتا کہ ارے یہ حدیث تو قرآن کی آیت سے ٹکراتی. ارے قرآن ترجمے سے پڑھیں گے، آیت پر غور و تدبر کریں گے جیسا اللہ چاہ رہا، تو پتہ چلے گا نا کہ قرآن کے علاوہ بات کون سی ہے کر کے. تو پتہ چلے گا نا کون سا عالم حق ہے کون سا سو ہے کر کے. قرآن ہی پڑھنے نہیں دیں گے تو علماء حق کون ہے اور علماء سو کون ہے ہم کو کہاں سے پتہ چلے گا. قرآن ہی نہیں پڑھنے دیں گے تو ہم کو یہ پتہ کیسا چلے گا کہ ایک اللہ کی بات جو قرآن میں موجود ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو لکھا ہے، ایک وہ بات جو قرآن کے علاوہ آئی ہم کو، جو کسی انسانوں نے لکھی. تو آیا کہ وہ انسانوں سے لکھی بات قرآن کی بات سے میل کھاتی ہے یا نہیں اللہ کی بات سے؟ اگر میل کھاتی تو ہم وہ حدیث میل کھاتی تو ہم اس کو سینے سے کلیجے سے لگائیں گے، اس کے مطابق زندگی بسر کریں گے کہ ہاں قرآن کے قاعدے کے مطابق ہے. لیکن اگر قرآن کی آیت سے ٹکرائے وہ حدیث
تو کتنے بھی معتبر ذرائع سے آئے تو کیا ہم اس پر ایمان رکھیں گے؟ کیا ہم اس کے مطابق زندگی بسر کرنا پسند کریں گے؟ لیکن نہیں، ہم کو بتایا جاتا ہے ارے نہیں بھائی، تم کو تھوڑی سمجھتا قرآن، ہم کو سمجھتا۔ پھر اتنی بڑی معتبر شخصیت ہے، انہوں نے اس کو مانا، اتنی اکثریت اس کو مان رہی ہے، گویا کہ تم کو بھی ماننا ہی پڑے گا۔ یہ ساری چیزیں ہم کو بتلائی جاتی۔ پھر ہم قرآن کی ان آیتوں کو بھی سمجھ لیں کہ جو صرف عالموں کے لیے نہیں ہے، وہ ایک سامانیہ جو مسلمان ہے، ایک جنرل جو ایمان والا ہے، ایک عام مسلمان، اس کے لیے بھی تقاضا کرتی ہوا ہے۔ جیسے سورہ حج آیت نمبر 3، انسانوں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے بارے میں کسی علم کے بغیر بحث و تکرار چھیڑتے ہیں اور شک و شبہ میں مردود بنانے والے شیطان کے پیچھے چل نکلتے ہیں۔ کیا فرمایا کہ انسانوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں، انسانوں میں ایسے بھی ہے، جس میں مطلب ایمان والے بھی شامل ہیں، جو اللہ کے بارے میں کسی علم کے بغیر بحث و تکرار چھیڑتے ہیں۔ اللہ کے بارے میں کسی علم کے بغیر، اب کسی علم کے بغیر یعنی عالم ہوئے بغیر، ایسا سمجھیں گے ہم؟ عالم میں بحث و تکرار کر سکتا اور ایک جو دوسرا ہے انسان وہ نہیں کر سکتا، ایسا نہیں بھائی۔ علم اس کو یہ علم ہو جائے، ایک عام مسلمان بھی بحث و تکرار کر سکتا۔ اللہ نے قرآن میں سورہ الفرقان میں فرما دیا مجادلہ کرو قرآن سے، بحث کرو قرآن سے۔ پھر عالم ہونا ضروری نہیں ہے کہ ہم کسی کو کوئی بات سمجھا رہے ہیں، کوئی بحث کر رہے ہیں تو ہم کو یہ قرآن میں کیا ہے یہ ہم کو معلوم ہونا چاہیے، اس آیت کی اسپرٹ کیا ہے ہم کو یہ معلوم ہونا چاہیے۔ نہیں، کسی علم کے بغیر کا مطلب یہ ہے کہ بس عالم ہونا ضروری ہے، اور عالم بھی کیسا؟ مدرسے سے فارغ ہی۔ یہ میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لوگوں کے دل و دماغ میں بیٹھا دیے بھائی کہ جو مدرسے سے فارغ ہوتا وہی عالم ہوتا، جبکہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ بحث و تکرار چھیڑتے ہیں اور شک و شبہ میں مردود بنانے والے شیطان کے پیچھے چل نکلتے ہیں۔ اتنا علم معلوم ہو اس کو کہ قرآن میں کیا ہے، اس کے مطابق اگر ہے تو وہ بحث کرے گا، بات سمجھے گا، سمجھائے گا۔ سورہ لقمان آیت نمبر 20، جو اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں بغیر علم، بغیر ہدایت اور بغیر روشن کتاب کے۔ اب یہ بغیر علم یعنی بغیر عالمیت کے ڈگری کے، مطلب ایسا ہو جائے گا۔ بغیر علم یعنی کہ اس کو قرآن کا علم نہیں ہے۔ اگر قرآن کا علم حاصل کر لیا، اس نے قرآن پڑھا، تو اس کو پھر حق حاصل ہے کہ وہ بحث کرے، مجادلہ کرے۔ بارے میں جھگڑتے ہیں بغیر علم، بغیر ہدایت۔ بغیر ہدایت یعنی انسٹرکشن اس کو معلوم نہیں قرآن میں کیا ہے، اور روشن کتاب یعنی اللہ کی کتاب قرآن۔ بغیر ہدایت یعنی کہ جو اللہ کی انسٹرکشن تھی اس پر ایمان ہی نہیں لایا اس نے۔ ایک انسان جس نے ایمان ہی نہیں لایا قرآن پر، اور پھر اللہ کے بارے میں بحث کر رہا ہے، وہ ہاں ایک اللہ، ایک ایشور ہے۔ ارے بھائی، تیرا ایک ایشور نے جو گرنتھ دیا ہم کو قرآن، اس پر تیرا ایمان ہے؟ اس میں کیا انسٹرکشن ہے تیرے کو معلوم ہے؟ نہیں، اس کا نہیں معلوم، اب بحث کر رہا ہے۔ پہلے ایمان لا، پھر اللہ کیا چاہتا؟ ایک اللہ تو ہے، لیکن اللہ انسان کو کیسی زندگی گزارنا چاہتا، کہ کیسی اپنی زندگی گزارے، کامیاب والی زندگی، پھر بحث کر۔ بغیر علم یعنی وہ علم، نہ کہ مدرسے سے فارغ ہونا ضروری ہے، کہ اس پر قرآن پر بھی اس کا عقیدہ ہونا۔ بغیر ہدایت کے، ہدایت یعنی انسٹرکشن کہاں موجود ہے؟ قرآن میں۔ اب بغیر روشن کتاب کے، اور روشن کتاب کون سی؟ وہی قرآن، کہ اس کو انسٹرکشن معلوم ہو، ہدایت معلوم ہو، کہاں پر؟ روشن کتاب کی۔ کہ قرآن میں کیا موجود ہے، اللہ کا قاعدہ کہاں موجود ہے، تو پتہ چلے گا قرآن میں۔ ایمان لایا اللہ پر تو پھر اللہ کا قاعدہ کہاں ہے؟ جیسے کالج میں ہم ایڈمیشن لیتے ہیں تو پراسپیکٹس اسی کالج کا چلے گا نا، دوسری کالج کا پراسپیکٹس تھوڑی چلے گا۔ اسی کالج کا پراسپیکٹس، اس کے قاعدے قانون چلے گی۔ وہ پراسپیکٹس پڑھنا پڑتا ہے کہ ہم کالج میں کس طرح ہم رہیں۔ ایسی جب ہم نے ایمان لایا، دین یعنی زندگی گزارنے کا طریقہ، وے آف لائف، جب ہم نے دین حق کو مانا کہ اللہ کے قاعدے کے مطابق زندگی گزاروں گا میں، تو پھر پراسپیکٹس کون سا چلے گا؟ کون سا قاعدہ؟ اللہ کا قاعدہ چلے گا، باہر کا قاعدہ نہیں، من مانی قاعدہ کہ کیسے بھی ہم زندگی گزار لیتے تھے، پھر اللہ کے قاعدے کے مطابق ہم زندگی گزاریں گے۔ وہ چیز کئی آیتوں میں اللہ نے بیان کیا۔ پھر سورہ النحل آیت نمبر 27 میں علم والے کہیں گے، روز آخرت علم والے کہیں گے بے شک آج کے دن رسوائی ہے، برائی ہے کافروں کے لیے۔ علم والے کہیں گے، مطلب کون؟ عالم ہی کہیں گے؟ ایسا ہے کیا؟ ہر ایک عام انسان جس کو علم تھا کہ زندگی کیسی گزارنا قرآن کے مطابق ہے۔ جن لوگوں نے قرآن کے مطابق زندگی نہیں گزاری، قرآن پر تو ایمان تھا لیکن قرآن کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزاری، تو وہ وہاں پر کہیں گے، علم والے کہیں گے بے شک آج کے دن رسوائی ہے، برائی ہے کافروں پر۔
انکاریوں کے لیے جو عمل کے کافی، ایمان کے دعوے دار تو تھے لیکن عمل ان میں قرآن کے قاعدے کے مطابق عمل کرنے کو تیار نہیں تھے۔ کتابوں کو چھوڑا تھا، اللہ کی کتاب کو چھوڑا، گدھے جیسی کتابیں لا دیے تھے، ٹرکوں سے کتابیں، اس کے مطابق اپنی زندگی گزار رہے تھے۔ اور دعویٰ یہ کہ ہم جائیں گے جنت میں، پہلے دوزخ میں جائیں گے، اس کے بعد میں نکل کے جنت میں جائیں گے۔ یہ ساری چیزیں قرآن سے ٹکرانے والے عقیدے، ساری چیزیں آئیں گی اس میں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ صحیح معنوں میں عالم کیا ہوتا ہے، عالم کی ڈیفینیشن کو سمجھ لیں، اور ہمارا خود کا ایمان والے کا رتبہ سمجھ لیں ہم کہ ایمان والے کی کیا اللہ کے پاس میں اہمیت ہے، کہ ایمان والا اپنے آپ میں خود عالم ہوتا۔ اگر وہ ایمان والا ہے تو پھر وہ قرآن کو سمجھے گا اور قرآن کے مطابق اپنی زندگی گزارے گا، اور جب قرآن کو سمجھ لیا اس نے تو پھر سمجھانے کا بھی حق حاصل ہے اس کو۔ ایک آیت کیوں نہیں سمجھاؤ، سمجھ علم حاصل کرے گا، سمجھاتے جائے گا، لوگوں تک کے بات کو پہنچائے گا، اللہ کی بات کو، کہ دیکھو بھائی جیسا زندگی گزارنے کا طریقہ ہوتا کہ زندگی گزارتا، کوئی چیز سمجھتا تو لوگوں کو بھی بتاتا، کوئی دوا استعمال کرتا، ارے بھائی یہ دوا سے بہت فائدے ہیں، آپ بھی استعمال کرو، ارے بھائی فلانی نوکری، ارے بھائی فلانی جگہ میرے بچے کو پڑھایا میں نے تو آپ بھی میں ایڈمیشن لو بچے کو اس اسکول میں، وہ فلانے ڈاکٹر سے علاج کرایا میں نے تو آپ بھی کراؤ۔ بالکل ایسی چیز ہے کہ دنیا کا جیسا علم اسی طرح کا علم جو ہے اللہ کے دین کا علم ہے، اس سے ہٹ کے نہیں ہے۔ کہ دنیا کے علم کے لیے ہم کوئی کورس میں جاتے ہیں کیا؟ کوئی حمال رہے، کوئی سائنٹسٹ رہے، کتنا بھی بڑا، کوئی مالدار رہے، غریب رہے، فقیر رہے، تو اس کو کوئی اسپیشل کوئی کورس ہے ایسا زندگی گزارنے کا کہ بھئی وہ اسپیشل کورس سے گزریں گے، اس کے بعد ڈگری دیں گے تبھی اس کو پلاٹ دلائیں گے ہم، تبھی زندگی گزار سکیں گا، تبھی ہمارے بیچ میں رہیں گا؟ ایسا کچھ نہیں، آٹومیٹک سیکھ جاتا، پریکٹیکلی سیکھ جاتا زندگی وہ۔ ایسا اللہ کا قاعدہ جو قرآن میں اللہ نے بیان کرا کہ جب ایمان لاتا ہے تو پھر وہ اللہ کے قاعدے کو سمجھے گا، قرآن پڑھے گا، ویسی جیسا زندگی گزارنے کے قاعدے سمجھا تھا ایسے اللہ کے قاعدے کو سمجھ جائے گا۔ اس کے لیے کوئی اسپیشل کورس میں کہ عالم بنے گا جبھی قاعدے کو سمجھے گا، مدرسے سے فارغ رہے گا جبھی، ہاں مدرسے سے فارغ ہے کوئی حرج کی بات نہیں، اس سے کوئی انکار کرتا ہے، لیکن یہ نہ سمجھے ہم کہ جو مدرسے سے فارغ نہیں ہے تو وہ عالم ہی نہیں ہے، وہ متقی پرہیزگار ہی نہیں ہے۔ ارے اس نے اللہ کو پہچان لیا، اس کے مطابق زندگی بسر کرنا شروع کر دیا اس نے، تو گویا کہ وہ عالم ہے، علم والا ہے۔ اب جب کر رہا ہے خود زندگی تو لوگوں کو بتائیں گا ایسی زندگی گزارو آپ، آئے تو وہ سمجھ گیا تو سمجھے گا بھی، سمجھائے گا بھی۔ یہ کسی کو سکہ دے دینا زندگی وے آف لائف، زندگی گزارنے کا طریقہ، دین کے معنی تو زندگی گزارنے کا طریقہ، ایک وہ طریقہ دین زندگی گزارنے کا طریقہ جو اللہ کا قاعدہ ہم کو معلوم ہی نہیں، ہم زندگی گزار رہے ہیں، اور ایک وہ طریقہ وے آف لائف کہ جب ہم کو معلوم ہو گیا کہ ایک اللہ ہے، اس کا قاعدہ ہے اپنا جس کے مطابق میں نے زندگی گزارنا چاہیے، جو قرآن میں موجود ہے، ایک وہ قاعدہ۔ اس کے لیے بھی کورس کچھ ایڈمیشن لینے کی ضرورت نہیں، زندگی گزارنے کے طریقے کے لیے، مال میں ہو، کمزور فقیر ہو، مالدار ہو، حمال ہو، کس بھی ٹائپ کے ہو، ایسے جب ہم نے ایمان لا لیے تو ہم کس بھی ٹائپ کے ہو، مالی حالت کیا ہو، فقیر ہو، یہ ہو، جو بھی ہو، تو اللہ کے قاعدے کے مطابق زندگی کیسی گزارے یہ بھی ہم سمجھ جائیں گے، قرآن پڑھ کے سمجھ کے اس میں وہ بھی ہم کو آ جائے گا۔ یہ چیز آ جائے گا نہیں، آنا چاہیے بلکہ، تو اس کا علم ہم کو ہو جائے گا۔ جیسا زندگی گزارنے کا علم یہ تھا، ایسا اللہ کے قاعدے کے مطابق زندگی گزارنے کا علم بھی ہم کو آ جائے گا، اور ہم زندگی اتنا جنرل، اتنا سوپی چیز ہے۔ جیسا ادھر ہم دنیا کے قاعدے میں کسی کے ہتھے نہیں چڑھتے، چوکنا رہتے، ہتھے چڑھتے کہ کون سا بزنس کرنا سب سے پوچھتے اور اپنے حساب سے سوچتے کہ میں نے کون سا بزنس کرنا، وہ بھلے اس میں نقصان ہو فائدہ ہو لیکن انسان خود فیصلہ کرتا۔ تو ایسا سب سے پوچھنا قرآن میں کیا ہے، اس چیز کو سمجھنا، اس کے مطابق زندگی بسر کرنا۔ وہاں جیسا ہم استعمال کرتے، عقل کے حساب سے سوچتے، تو ایسا یہاں قرآن میں میں نے کہا کہ اہل عقل نصیحت حاصل کر، کیا تم عقل سے کام نہیں لوگے؟ تو یہاں بھی ہم کو عقل سے کام لینا پڑے، لیکن وہاں یہ فرق ہے یہاں پر کہ اللہ نے صاف فرما دیا جس کو ہم کو سمجھنا پڑے گا، اور ہم بھی وہاں بھی سمجھتے دنیا کے قاعدے میں بھی کہ ہماری عقل محدود ہے، سیمت ہے۔ کسی ڈاکٹر سے پوچھے تو ڈاکٹر خود ہم کو کہتا ہے، بڑا سائنٹسٹ کہہ رہے بھائی ضرورت سے زیادہ سوچو مت، اگر سوچیں گے تو پاگل ہو جائیں گے۔ کیوں؟ میں کیا ہوں گا، کیوں نہیں سوچوں ڈاکٹر صاحب، بڑے سے بڑے سائنٹسٹ میں کیوں نہیں سوچوں زیادہ سے زیادہ؟ ارے بھائی انسان کی عقل سیمت ہوتی ہے، محدود ہوتی ہے عقل، وہی چیز اللہ بیان کرتا، تم عقل سے کیوں نہیں کام لیتے؟ لیکن یہ ہم سمجھے کہ عقل ہماری محدود ہے، عقل یہ کہ اللہ کے آگے کون، وہ سوچنے کی ضرورت ہی نہیں، سوچیں گے تو جو آگے وہی ہائر اتھارٹی چل رہا ہے اصل میں،
اس کے آگے اس کے اوپر کون، اس کے اوپر کون، اس کے اوپر کون سوچنے کی ضرورت ہی نہیں. جتنا سوچنے کا ہے اوپر کون ہے، لیکن جو فائنل اتھارٹی ہے وہی اللہ ہے. ایک نہ ایک جگہ آپ کو رکنا پڑے گا. اگر آپ نہیں رکے وہاں پر کہ اس کے اوپر کون سوچے تو پھر سیڑھیوں پر چڑھتے جائیں گے. عقل تم کو اور اوپر دوڑائیں گے اور اوپر دوڑائیں گے، یہاں تک کہ تم پاگل ہو کے رہ جائے گے. کیونکہ تمہاری عقل محدود ہے، سیمت ہے. کس نے محدود کیا تمہاری عقل؟ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے. وہی خدا جس نے تمہاری عقل کو محدود رکھا. وہاں چابی لگایا کی لگایا. جیسے دنیا کے معاملے میں تم سمجھتے کہ عقل محدود ہے، تو دین کے معاملے میں بھی سمجھو. اللہ نے فرما دیا اللہ ایک ہے، مان لیے ایک اللہ کو. اللہ کی کتاب ہے، وہ قاعدے کے مطابق کتاب اللہ کے قاعدے کو مانے، اس کے مطابق زندگی بسر کرو. جیسا کالج میں ایڈمیشن لیے تو کالج کے جو قاعدے ہیں اس کے مطابق آپ پڑھو اور کامیاب ہو جاؤ، اس میں پاس ہو جاؤ. تو قاعدے کے مطابق چلیں گے، پاس ہو جائیں گے، کامیاب ہو جائیں گے تو ڈاکٹر بن جائیں گے، انجینئر بن جائیں گے، ساری دنیا کی کامیابی مل جائے گی. سائنٹسٹ بن جائیں گے بڑے سے بڑے. جو بننا ہے قاعدے کے حساب سے بڑے سے بڑے بن جائیں گے. ایسا یہاں پر اللہ کے معاملے میں کہ اللہ کے قاعدے کے مطابق چلیں گے تو کیا ہوں گے؟ جو وراثت تھی تمہاری جنت وہ تم کو مل جائیں گی. جیسے جیسے نمبر سے پاس ہوں گے ویسے ویسے درجات کے حساب سے جنت ملے گی. جنت کے درجے ہیں نا، اور اگر فیل ہو گئے تو پھر دوزخ کی بھی درجے ہیں. تو دنیا میں تو ہے چانس کہ ڈاکٹر نہیں بنا تو انجینئر بن جاؤں گا، انجینئر نہیں بنا تو یہ نہیں بنا تو وہ، سپلیمنٹری ہے. لیکن اللہ کا قاعدہ ہے، اللہ کے پاس میں کوئی سپلیمنٹری نہیں ہے. وہاں پر روز آخرت میں کہ سپلیمنٹری دوں گا، وہاں کوئی شفات کر دے گا یا کوئی دوزخ والے کو جنت میں ڈال دے گا، ایسی وہاں پروویژن نہیں ہے اللہ کے پاس میں. ساری چیز سپلیمنٹری دنیا کے حد تک کہ یہاں معافی مانگ لو، جو پچھلا کیا اللہ سے معافی مانگ لو اور اپنے آپ کو سدھار لو، اور ڈبل سے وہ گناہ مت کرو، پاپ مت کرو. تو گویا کہ اللہ نے تم کو معاف کر دیا اور سیدھی لائن سے پھر زندگی گزار دو. تو اس حالت میں مرو جیسا قرآن میں تمہیں موت آئے اس وقت کہ تم مومن ہو. مومن یعنی اللہ کا فرما بردار، کسی کا فرما بردار نہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت قرآن کو سمجھنے، اور عالم کیا ہوتا ہے، اور ہر ایک عام مسلمان بھی، ایمان والا بھی عالم ہی ہے یہ سمجھے. بس وہ قرآن کو پڑھے، قرآن کو سمجھے، سمجھانا شروع کر دے. قرآن کو پڑھنے سمجھنے، ایک ایک آیت پر غور و تدبر کرنے اور اس پر عمل کرنے، موت تک اس پہ جمع رہنے کی میرا مالک توفیق دے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.